یہ حقیقت ہے کہ ہماری زندگی میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہنستے بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ڈستے بھی ہمیں ہی ہیں۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ عورتوں کا شوق رکھنے والا مرد اور پیسوں کا شوق رکھنے والی عورت کبھی وفادار نہیں ہو سکتے۔ جس عورت کو غصے میں بھی شوہر کا پیار نظر آتا ہے، وہی عورت گھر کو چلانے کا ہنر جانتی ہے۔ کوئی بھی عورت یہ نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے، وہ تو بس یہ چاہتی ہے کہ اس کو بھی سسرال میں عزت و احترام ملے۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ مرد عورت کی کوکھ سے پیدا ہو کر عورت کو ہی فساد کی جڑ کہتا ہے۔ عورت جب غصے میں ہوتی ہے تو میکے جانے کے لیے 1 گھنٹے میں سامان پیک کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، لیکن جب کہیں اور جانا ہوتا ہے تو ہفتوں ان کی تیاریاں مکمل نہیں ہوتی۔ بہت سی شادیاں اس لیے بھی لوگ نبھا رہے ہیں کہ ہم الگ ہو گئے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ میں دعا گو ہوں کہ رب کریم آپ کو ہر طرح کی خوشیوں سے نوازے، آمین۔ شوہر اگر بیوی کا ساتھ دینے لگے تو سسرال میں کسی کی مجال نہیں کہ وہ عورت کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سبب بن سکیں۔ ایک مرد کی اصلی خوبصورتی اس کا بینک بیلنس ہوتا ہے۔ جو ساس سارا دن اپنی بیٹی کی تعریفوں کے پل باندھتی رہتی ہے، وہ ایک بار اگر اپنی بیٹی کی ساس سے مل لینا تو سارا وہم ختم ہو جائے گا۔ سائیکولوجی کے مطابق عورت کا شک کہیں نہ کہیں صحیح ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ اسے ثابت نہیں کر پاتی۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ جو لوگ آپ سے جلتے ہیں ان کے جلن کی قدر کیجیے، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو آپ کو خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ نماز چہرے کا نور ہے، قرآن دل کا سکون ہے، وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن کبھی کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت اور ہر بار عزت کو چنو۔ غلط وہ نہیں جو آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، غلط آپ ہیں جو ان کو موقع دیتے ہیں۔ چغلی کی دھار اتنی تیز ہوتی ہے جو خون کے رشتوں کو بھی کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو، یقین کرو وقت ان کو بہترین جواب دے گا۔ پیسہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر پاس ہو تو پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ ہو تو اپنے بھی پرائے بن جاتے ہیں۔ پیسوں میں بہت گرمی ہوتی ہے، یہ سب سے پہلے آپ کے رشتوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ 70% لوگ پرانے گانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں کیونکہ ان کی یادیں ان سے وابستہ ہوتی ہیں۔ ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو سارے خاندان کو آپس میں لڑوا کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری دلی خواہش ہے کہ سب مل کر رہیں۔ ایک لڑکی جب قبول ہے کہتی ہے، تب دراصل وہ اپنا بچپن، اپنا گھر اور کچھ خوابوں کو خدا حافظ کہہ رہی ہوتی ہے۔ میں نے ایک مرد سے ٹھکرائی ہوئی عورت کو ہر مرد سے خوف کھاتے دیکھا ہے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجیے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ محبوب اور پرندے کو آزاد چھوڑ دو، اپنا ہوا تو ضرور واپس آئے گا۔ تم دوسروں کی عورتیں پاک رہنے دو، رب تمہاری عورتوں کی حفاظت کرے گا۔ مرد کو دل میں رہنے کی عادت ہوتی ہے، وہاں سے نکل کر وہ کہیں بھی نہیں رہ سکتا۔ رنگین لباس پہننے سے زندگی کے کھوئے ہوئے رنگ واپس نہیں آتے۔ اگر آپ اپنے ماضی کی تلخ یادوں کو مرنے نہیں دیں گے تو یہ آپ کو موجودہ حال کی خوشیاں کبھی جینے نہیں دے گا۔ محبت کے قیمتی لمحات انا کی نظر کر دیے جائیں تو ہاتھ میں بس گھڑی رہ جاتی ہے، وقت نکل جاتا ہے۔
وہ لوگ کتنے ظرف والے ہوتے ہیں نا، جو روز افسردہ ہونے کے باوجود رشتے نبھانے میں لگے رہتے ہیں۔ ایک عورت کی زندگی کی سچائی۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ عورت ہونا سزا ہے، نہ پڑھے تو ان پڑھ جاہل، پڑھ لکھ جائے تو پڑھائی کا گھمنڈ، سب کے ساتھ مل کر رہے تو چلاک، مل کر نہ رہے تو گھمنڈی، پڑھ لکھ کر گھر میں رہے تو اتنے سال اور پیسے کیوں برباد کیے، کوئی نوکری کرے، اگر نوکری کرے تو نوکری کا گھمنڈ۔ بہت لمبی بات ہے صاحب، کیا کرے، اس لیے اچھا ہے کہ چپ ہی رہے۔ کہا جاتا ہے خدا نے عورت کو کافی فرصت سے بنایا ہے، مگر اتفاق تو دیکھو، ان کے نصیب میں فرصت ہی لکھنا بھول گیا۔ عورت آپ کی ہر ایک چھوٹی بڑی غلطی معاف کر سکتی ہے، پر غلطی اگر کوئی دوسری عورت ہو تو وہ کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ عورت بچپن سے لے کر شادی ہونے تک اپنے ماں باپ کے لیے جیتی ہے، شادی کے بعد اپنے شوہر کے لیے جیتی ہے، اور بچے ہونے کے بعد اپنے شوہر اور بچے دونوں کے لیے جیتی ہے۔ اپنی پوری زندگی لٹانے کے بعد بھی زمانہ کہتا ہے کہ عورت کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ مرد چھوڑنے میں جلدی کرتا ہے، پھر ساری زندگی پچھتاتا ہے، پر عورت نہیں چھوڑتی، لیکن جب چھوڑ دیتی ہے تو کبھی پچھتاتی نہیں۔ یہ بات مرد کی فطرت میں ہے کہ وہ ایک عورت سے فیض یاب ہونے کے بعد بھنورے کی طرح دوسری گلی کا طواف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ کردار صرف عورت کا ہی نہیں ہوتا، مرد حضرات کا بھی ہوتا ہے۔ جب دونوں کردار سے گر جائیں تو بدکار ہی کہلائیں گے۔ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی عورت کے لباس سے لگایا جا سکتا ہے۔ عورت مرد کی امیری اور غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، وہ تو بس اس بات سے متاثر ہو جاتی ہے کہ ایک انسان اس کو کتنی عزت دیتا ہے۔ کچھ عورتیں صرف عزت چاہتی ہیں، پیسہ نہیں۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت سے نہیں، اس کا تعلق طبیعت، تربیت اور نیت سے ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ بعض اوقات ہم انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ جس عورت کے ہونٹوں کے اوپر کے حصے میں بال ہوتے ہیں، ایسی عورت اپنے شوہر کے لیے بہت وفادار ہوتی ہے، لیکن ایسی عورت آگے چل کر سسرال میں کافی پریشانیوں کا سامنا بھی کرتی ہے۔ جس عورت کے دانتوں کا رنگ پیلا ہو، وہ عورت بہت کم اپنا خیال رکھتی ہے، اسی لیے ایسی عورت کو معدے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جس عورت کی ہاتھ کی لکیریں ابھری ہوئی اور نمایاں ہوں، ایسی عورت کی زندگی میں پریشانیاں بہت کم آتی ہیں، اور یہ ہر مشکل میں اپنے شوہر کا ساتھ نبھاتی ہیں۔ جب تم ہمت ہارنے لگو تو سوچنا تم نے شروع کس وجہ سے کیا تھا۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بس بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ جہاں صداقت و خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی ہی تمہاری بہترین دوست ہے۔